ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورة الماعون مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی يدع الیتیم ولا يحض على طعام المسکین فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ سورة قریش مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ سورة الفيل مكية۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ جمعہ میں سورۃ الکافرون اور سورۃ الکوثر ان دو سورتوں کی تفسیر آئی تھی۔ قل یا ایھا الکافرون کے سورے کا خلاصہ یہ تھا کہ جس طرح ہم اپنے دل میں عقیدے کے اعتبار سے اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں مانتے، اسی طرح عبادت میں بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے، اور دشمنوں سے جو ہے مصالحت جائز ہے، ان سے کمپرومائز جائز ہے، لیکن اپنے ذاتی معاملات میں یا پھر ان چیزوں میں جن کا تعلق دین سے نہیں ہے، دین سے جو چیزیں جڑی ہوئی ہیں ان چیزوں میں ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے، اس لیے کہ دین ہمارا نہیں ہے، دین اللہ کا بنایا ہوا ہے، اس میں ہم کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ یہ بات سورہ کافرون میں آئی تھی، اور سورۃ الکوثر میں بھی یہ بات آئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگوں نے طعنہ دیا تھا کہ آپ کو مرد بچے پیدا ہو کر آپ کے سب مرد بچے مر گئے تو آپ جو ہے آپ کی نسل نہیں چلے گی، تو پھر نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کا لایا ہوا دین آپ کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا، کیونکہ آپ کے بعد آپ کا دین چلانے کے لیے آپ کے کوئی بیٹے نہیں ہیں۔ تو اس کا اللہ تعالیٰ جواب دیے کہ بیٹوں سے مقصد کیا ہے؟ آدمی کا نیک نام ہونا، اس کا کام آگے بڑھنا، اور یہ کام اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے ذریعے سے بہت اونچے پیمانے پر کرا رہا ہے اور قیامت تک کراتا رہے گا۔ اور جہاں تک نسب کی بات ہے، نبی کا نسب بیٹیوں سے چلتا ہے، تو اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے آپ کو کوثر یعنی بہت بڑا خیر عطا کیا ہے، لہذا آپ شکرانے میں نماز پڑھیے، قربانی دیجئے۔ آپ کا جو دشمن ہے وہی بے اولاد ہونے والا ہے، اس کی نسل ختم ہو جانے والی ہے۔ چنانچہ جن لوگوں نے نبی علیہ السلام کو طعنہ دیا تھا ان کا آج کوئی ذکر نہیں ہے، ان کو کوئی یاد بھی نہیں رکھتا۔ یہ باتیں جو ہے پچھلے سورے میں آئی تھیں، اور آخر میں ایسے ہی بات چھڑی تھی مہر کے بارے میں۔ یہاں سے تفسیر سے فارغ ہونے کے بعد کچھ ساتھیوں نے مسئلہ پوچھا کہ اگر ہم اپنی شادی کے وقت میں مہر کم دیے تھے، بعد میں اب بڑھانا چاہ رہے ہیں تو بڑھا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو بڑھا سکتے ہیں۔ اگر کسی کو مسئلہ نہیں معلوم تھا، جیسے آج کل کے زمانے میں 10,000 روپے کم از کم مہر دینا ہے، نہیں معلوم تھا 5,000 روپے دے دیا تھا، مسئلہ معلوم ہونے کے بعد اور 5,000 روپے ملا کر دے سکتا ہے۔ تو پہلے کم دیے تھے تو بعد میں ایکسٹرا کرنے کی اجازت ہے۔ یہاں سورۃ الماعون اور اس سے اوپر سورۃ قریش اور اس سے اوپر سورۃ الفیل اور اس سے اوپر سورۃ الہمزہ ویل لکل ہمزہ، یہ چار صورتوں کا آپس میں بہت بہترین کنیکشن ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، الم تر کیف فعل ربک اس سورے کا، لإیلاف قریش کا،
اور ارائیت الذی یکذب بالدین، یہ 4 سورے لائن سے ہیں. ان 4 صورتوں کا بہت بڑا کنیکشن ہے آپس میں. کنیکشن یہ ہے ویل لکل ہمزہ جو انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں بیان کریں گے، اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بتا رہے ہیں کہ مال کی وجہ سے اگر کوئی آدمی اتراتا ہے، اکڑتا ہے، اللہ اسے برباد کر کے رکھیں گے. اور سورۃ الفیل الم تر کیف فعل ربک، اس سورے میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی مرتبے کی وجہ سے، حکومت کی وجہ سے اتراتا ہے، اسے بھی اللہ تعالیٰ برباد کر کے رکھیں گے. اور لإیلاف قریش میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنی جو زندگی ہے خوشحال ہے، کھا پی کر بڑے خوش ہیں، تو اس پر اگر کوئی اتراتا ہے، اگر ہم اللہ کے دشمن ہوتے، اللہ کو ہم پسند نہیں ہوتے، تو اللہ ہم کو اتنے آرام سے کہیں کو رکھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صحیح ہیں. ایسا اگر کوئی اتراتا ہے، سمجھتا ہے، تو وہ بھی گھاٹے میں ہے. اور اب جو سورہ آپ کے سامنے پڑھا، جس کی تفسیر آ رہی ہے، اس سورے میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ عبادتوں کے اندر کوئی کمی کرتا ہے، نیک اعمال کے اندر کوئی کمی کرتا ہے، اس کے لیے بھی بڑا گھاٹا ہے. تو نقصان کی یہ 4 چیزیں ہیں: مال پر اترانا، مرتبے پر اترانا، اور اسی طرح سے اپنی خوشحالی پر اترانا، یا پھر عبادتوں میں کمی کرنا. ان چیزوں کی وجہ سے آدمی برباد ہو جاتا ہے. یہ 4 صورتوں میں اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں. چنانچہ سورۃ الماعون، ماعون کے معنی معمولی چیز. اس سورے کا نام اللہ تعالیٰ کیا رکھیں؟ ماعون. معمون کے معنی معمولی چیز، جیسے نمک، پانی، آگ، تکیا، یا ایسی چیزیں جو آدمی ایک دوسرے سے بے تکلف مانگ لیتا ہے. کوئی کسی سے نمک اگر قرض پر مانگتے ہیں تو دینے والا کوئی دل میں افسوس نہیں کر لیتا، ارے اتنی مہنگی چیز مانگ رہی ہیں، نمک کی کیا قیمت ہے. پانی اگر کوئی آپ سے ایک گلاس مانگتا ہے تو اس کے دینے میں کوئی آدمی تکلف نہیں کرتا. تو معمولی چیز معاون کے معنی. تو اور یہاں اس سے مراد زکوٰۃ ہے. انشاءاللہ جب سورہ شروع ہوگا تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. سورہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں ارأیت الذی یکذب بالدین. اس کے معنی ہے کیا. رأیت تم نے دیکھا، الذی اس شخص کو، یکذب جو جھٹلاتا ہے، بالدین بدلے کے دن کو. ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے، بدلے کو جھٹلاتا ہے. فذالک الذی یدع الیتیم، ذالک وہ، الذی وہ شخص ہے، یدع جو دھکا دیتا ہے، الیتیم یتیم کو. تو یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکا دیتا ہے. ولا یحض اور نہیں ابھارتا، ترغیب نہیں دیتا، علی طعام المسکین محتاج کو کھانا کھلانے پر، غریب اور محتاج کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا. فویل چنانچہ بڑی خرابی ہے، للمصلین ان نماز پڑھنے والوں کے لیے، بڑی خرابی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون جو اپنی نماز کو بھول جاتے ہیں، جو اپنی نماز کو بھول جاتے ہیں. الذین جو، الذین هم جو کہ یراؤن دکھلاوا کرتے ہیں، دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. ویمنعون الماعون اور معمولی چیز دینے سے بھی منع کرتے ہیں، زکوٰۃ دینے سے منع کرتے ہیں. یہ سورت کا ترجمہ ہے. اور جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے بات آئی ہے کہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ عمل کے اندر، اعمال میں اگر کوئی آدمی کمی کرتا ہے، کوتاہی کرتا ہے، تو اس کے لیے بھی بڑی خرابی ہے، بربادی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ سوال سے شروع کر رہے ہیں. ارأیتا کیا آپ نے دیکھا، نبی سے اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں ارأیتا اے نبی کیا آپ نے دیکھا، الذی اس شخص کو، یکذب بالدین جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ آگے جو غلط کام بتائے جا رہے ہیں یہ وہی کر سکتا ہے جو قیامت کا انکار کرنے والا ہے. جس کو قیامت پر یقین ہے، جو قیامت کے دن کو مانتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ ایک دن مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، وہ اپنے اچھے اور برے کا بدلہ لینا ہے، جو یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ ایسا کام نہیں کرے گا جو آگے آ رہا ہے.
آگے آنے والے کام وہ شخص کرے گا جس کو قیامت کے دن پر کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ شروعات اس سے سوال سے کر رہے ہیں. اے نبی کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو قیامت کے دن کو، بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ کون ہے جو آدمی بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکا دیتا ہے. تو یتیم کو دھکا دینا، اپنے گھر سے دھکا دے کر ڈھکیلنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے. یہ اتنا بڑا گناہ کون کر سکتا ہے؟ ایک کافر ہی کر سکتا ہے، مسلمان نہیں کر سکتا. منافق کر سکتا ہے، کافر کر سکتا ہے، کوئی مسلمان یہ کام نہیں کر سکتا. اور دوسری غلطی کیا ہے؟ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، غریب اور محتاج کے کھانا کھلانے پر دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دیتا. نہ خود غریبوں کو کھلاتا ہے، نہ کسی کو ترغیب دیتا ہے. خود کے پاس خود کھلا رہا نہیں، اور کم از کم دوسروں کو کھلاؤ بلکہ بھی نہیں بول رہا غریبوں کو. تو غریبوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. آگے تیسرا گناہ بیان کر رہے ہیں. ان نمازیوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو اپنی نمازوں کو بھول جاتے ہیں. نمازوں کو بھول جاتے ہیں، نماز میں غفلت کرتے ہیں. کبھی وقت پر، کبھی بے وقت، کبھی جماعت سے، کبھی بغیر جماعت کے، کبھی قضا کر لیے. ایسا اپنے نمازوں کو بھول جاتے ہیں، قضا کر دیتے ہیں نمازوں کی. اور اگر پڑھتے بھی ہیں الذین هم یراؤن، کبھی نماز پڑھتے بھی ہیں تو دکھلاوے کے لیے پڑھتے ہیں. فلاں آدمی مجھے دیکھنا، مجھے بڑا اللہ والا سمجھنا، ایسا دکھلانے کے لیے جو ہے نماز پڑھتے ہیں. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور زکوٰۃ دینے سے انکار کرتے ہیں. تو یہ چار کام اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. ایک تو یتیم کو دھکا دینا، اور دوسرا غریبوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دینا، اور تیسرا نمازوں کو بھول جانا اور نمازوں میں ریاکاری کرنا، دکھلاوا کرنا، اور چوتھا زکوٰۃ نہ دینا. تو یہ چار اعمال سے تعلق ہے. ان چار کاموں میں خاص طور پر جو آدمی کوتاہی کرے گا، غفلت برتے گا، ایسے آدمی کے لیے بڑی خرابی ہے. اور ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کام کوئی کافر ہی کر سکتا ہے، کوئی منافق ہی کر سکتا ہے، مسلمان نہیں کر سکتا. تو یعنی مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے کہ مسلمان ایسے کام نہیں کرے. لیکن پھر بھی بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے اندر یہ گناہ پائے جاتے ہیں. تو اگر وہ قیامت کے دن کا انکار کر دیتے ہیں، کوئی آدمی قیامت کے دن کا انکار کر رہا ہے، یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ میں قیامت کو مانتا نہیں، مرنے کے بعد ختم زندگی، اب اس کے بعد ہم کو دوبارہ اٹھنا نہیں ہے، اپنے اعمال کا حساب لینا نہیں ہے، اگر کوئی یہ کہتا ہے پھر تو وہ کافر ہے. تو جھٹلانا، قیامت کے دن کو جھٹلانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ صاف بول دے کہ میں قیامت کو نہیں مانتا. اور جھٹلانے کی دوسری قسم یہ ہے کہ آدمی دل سے تو مانتا ہے قیامت کا دن ہے، لیکن عمل سے کمزوری دکھاتا ہے، عمل سے کمزوری دکھا رہا ہے. جیسے ایک باپ اپنے بیٹے سے بولا بیٹا ایک گلاس پانی لاؤ. بیٹا باپ کا حکم سن کر بھی بیٹھا ہے. باپ بول رہا بیٹا ایک گلاس پانی لاؤ، بیٹا سن کر بھی اپنی جگہ خاموش بیٹھا ہے. تو ایک بازو بیٹھا سو آدمی، ارے تمہارے بابا بول رہے جی، ایسا، ارے تمہارے بابا بول رہے پانی لاؤ بول کے، ایسا ایک جملہ بولتا. کیا انہیں انکار کر رہا ہے؟ میرے بابا نہیں بول کے انکار تو نہیں کر رہا، مگر عمل سے انکار کر رہا. اگر اس کو اپنا باپ مانتا دل سے تو ضرور کیا کرتا، باپ کے حکم کے لیے فوراً عمل کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا. تو کبھی آدمی دل سے انکار کرتا ہے، دل سے نہیں مانتا کسی چیز کو، کبھی دل سے تو مانتا ہے لیکن اپنے عمل سے بتاتا ہے کہ میں اس کو نہیں مانتا. اسی طرح ایک بچہ کل ایگزام ہے، ویڈیو گیم کھیل لیتا بیٹھا ہے، تو اب اس کو ماں باپ بول رہے ہیں ارے کل ایگزام ہے تمہارا، تو کیا انہیں انکار کر رہا؟ انکار نہیں کر رہا، یعنی دل سے نہیں انکار نہیں کر رہا، ایگزام نہیں ہے نہیں بول رہا، مگر عمل ایسا ہے اس کا کہ کل ایگزام رکھ لے کے آج بھی کھیل رہا ہے، تو عمل سے انکار دکھا رہا. تو اگر کوئی آدمی قیامت کو دل سے نہیں مانتا تو پھر تو وہ کافر ہے. لیکن اگر کوئی مسلمان ہو کر کلمے کو مان کر قیامت کو مان رہا لیکن کوتاہی کر رہا ہے، گویا ایسا کام کر رہا ہے اس کو قیامت گویا ہے نہیں. اب یہ جو گناہ کے کام ہے، یتیم کو دھکا دینا، یہ سب گناہ کے کام ہے. یہ گناہ کے کام وہی مسلمان کر سکتا ہے
جسے قیامت کا ڈر نہ ہو دل میں. تو اللہ تعالیٰ ایک باریک میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو غلط کام آگے 4 بتائے جا رہے ہیں یہ کسی مسلمان کی شان کے مطابق نہیں ہے. ایسا کام تو کوئی کافر ہی کر سکتا ہے. اگر کوئی مسلمان کرتا ہے تو وہ عمل سے جو قیامت کو جھٹلا رہا ہے. تو یہاں جو 4 باتیں بتائی گئی ہیں ان 4 باتوں کا ہم جو تفصیل تھوڑی سی معلوم کرتے ہیں. پہلی بات اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ قیامت کا جھٹلانے والا اور برباد ہونے والا آدمی کون ہے؟ جو یتیم کو دھکا دیتا ہے. یتیم کس کو بولتے ہیں؟ انسانوں میں یتیم الگ ہے، جانوروں میں یتیم الگ ہے. انسانوں میں یتیم اس نابالغ بچہ یا بچی کو بولتے ہیں جس کا باپ نہ ہو. اس نابالغ بچہ یا بچی کو بولتے ہیں جس کا باپ نہ ہو. ماں آ گئے تب بھی وہ یتیم ہے. باپ نہ ہونے سے آدمی یتیم بنتا ہے. انسانوں میں یتیم آدمی کب بنتا ہے؟ جبکہ اس کا باپ نہ ہو اور وہ نابالغ ہو. 20 سال کا ہو گیا، شادی بھی ہو گئی، اب بھی بہت سارے لوگ ارے یتیم بچے ہوئی، یتیم بچی کی شادی ہے. یتیم کہاں رہی وہ بچی یتیم ہے تو پھر تو اس کی شادی نہیں ہو سکتی. یتیم تو بالغ ہونے سے ہی ختم ہو گئی. تو یتیم کا صحیح مطلب ہے نابالغ ہو اور اس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہو. ماں کا انتقال ہونے سے آدمی یتیم نہیں ہوتا. تو یہ انسانوں میں. جانوروں میں ماں نہ ہونے سے یتیم بن جاتے ہیں. جانوروں کے اندر یتیم کب بولیں گے؟ جبکہ جانوروں کی ماں نہ ہو. کیونکہ انسانوں کا نسب باپ سے چلتا ہے، جانوروں کا نسب ماں سے چلتا ہے. تو بہرحال یتیم یعنی نابالغ بچہ جس کا باپ نہیں ہے وہ بہت زیادہ مدد کا محتاج ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ سورہ نساء میں بتا رہے ہیں کہ اگر یتیموں کے ساتھ تم غلط سلوک کر رہے ہو تو ذرا سوچ کر دیکھو، تمہارا خود اگر انتقال ہو گیا، اچانک تمہارا انتقال ہو گیا، کوئی دوسرا تمہارے بچوں کے ساتھ ایسا کرے تو تمہیں برداشت کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں سورہ نساء کے اندر کہ اگر تمہیں جھٹپٹ مر گئے، تمہارے بچوں کے ساتھ اگر کوئی ایسا سلوک کر رہا، تمہارا بھائی یا کوئی تمہارا رشتہ دار بچوں کی پوری آستی کھینچ لے کے ان کو دھکے دے کے نکال دے رہا ہے، تو تمہارا دل کیا بولتا؟ جب اپنے بچوں کے بارے میں تمہیں اس چیز کو پسند نہیں کرتے تو دوسروں کا بچہ اگر یتیم ہو کر تمہارے پاس آیا ہے تو اسے بھی دھکے دے کے مت نکالو. تو اگر کوئی دھکے دے کے نکالتا ہے یعنی اس کی بے عزتی کرتا ہے تو اس صورت میں جو ہے اس کے لیے بڑی خرابی ہے. اور دوسرا حکم اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جو محتاجوں کے کھانا کھلانے پر ترغیب نہیں دیتا. محتاج آدمی ہے، اسے خود بھی کھانا نہیں کھلا رہا اور دوسروں کو بھی کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دے رہا. بہت ساری جگہوں پہ سیلاب آ گیا، پورا علاقہ پانی میں ڈوب گیا. تو اب پہلے تو ہونا چاہیے کہ آدمی اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ رقم دے. اگر نہیں دے سکتا طاقت نہ ہونے کی وجہ سے تو کم از کم جو دے سکتے ہیں ان کو تشکیل کریں. لیکن نہ خود دے رہا نہ دوسروں کو ترغیب دے رہا ہے بلکہ منع کر رہا ہے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. تو یہاں جو وعید آئی ہے وہ اس وقت ہے جب کہ آدمی کے پاس طاقت ہو خود مدد کرنے کی، یتیم کی غریب کی مدد کرنے کی طاقت ہے، پھر بھی مدد نہیں کر رہا اور نہ دوسروں کو مدد کرنے کا حکم دے رہا ہے. تو ایسا کام بھی بہت بڑا گناہ ہے. اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے خرابی کا سبب بتا رہے ہیں. پھر آگے منافقوں کے بارے میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو منافق نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے بڑی خرابی ہے. منافق کون ہوتا ہے؟ منافق کس کو بولتے ہیں؟ اردو میں جیسے بولتے ہیں 2 منہ کا سانپ، ویسا منافق بھی 2 منہ کا رہتا. مسلمانوں کے پاس آیا تو مسلمانوں کا چہرہ لے کر آتا اور اپنے جو ہے لوگوں کے پاس جاتا ہے تو وہاں پر ان کو خوش کرنے کی باتیں کرتا ہے. تو ایسا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایسے بہت سارے لوگ تھے جو زبانی طور پر اسلام قبول کر لیے لیکن ان کے دل میں اسلام نہیں تھا. زبان سے صرف کلمہ پڑھتے تھے، دل سے کلمہ نہیں پڑھتے تھے. تو یہ حقیقت میں کافر ہی ہیں. اللہ کو نہیں مانتے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے، لیکن ظاہری طور پر نماز کو آتے تھے، ظاہری طور پر مسلمانوں کے ساتھ ملتے جلتے تھے. تو ان لوگوں کا حال کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ نماز کو بھول جاتے ہیں. نماز کو بھول جاتے ہیں یعنی نماز چھوڑ دیتے ہیں، نماز قضا کر دیتے ہیں، یا پھر نماز میں
وقت کا خیال نہیں رکھتے، کبھی پڑھ لیے کبھی نہیں پڑھ لیے، کبھی مکروہ وقت میں پڑھ رہے ہیں، اس طرح سے جو ہے نماز کو بھول جانا. اور اگر کبھی نماز پڑھتے ہیں تو دکھلاوے کے لیے پڑھتے ہیں، جہاں دکھلانے کا موقع مل گیا وہاں رکعت بن کے کھڑے ہو گئے کہ لوگ مجھے دیکھ کر بڑا اللہ والا بول لینا، اس نیت سے پڑھتے ہیں. تو نماز چھوڑ دینا جیسا گناہ ہے، اسی طرح نماز کو دکھلانے کے لیے پڑھنا بھی بہت بڑا گناہ ہے. تو یہ تیسرا گناہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور جو معمولی چیز دینے سے بھی روکتے ہیں. تو معمولی چیز سے مراد بالکل نمک پانی ایسی ہلکی پھلکی چیزیں جسے ایک دوسرے سے مانگنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتا آدمی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں منافق ایسا ہے جو معمولی چیزیں بھی نہیں دیتا، تو زکوٰۃ کہاں سے دے گا؟ تو اس لیے یہاں پر معون سے مراد زکوٰۃ ہے کہ جو نماز کو بھی چھوڑتے ہیں اور زکوٰۃ بھی نہیں دیتے. تو یہ چار کام خرابی کے کام ایسے ہیں، ان کاموں میں اگر کوئی آدمی نماز پڑھنے میں، زکوٰۃ دینے میں، یتیم کو کھانا کھلانے میں، یا یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں، غریب کو کھانا کھلانے میں اگر کوئی آدمی غفلت اور سستی برتتا ہے تو یہ بڑی خرابی والے کام ہیں. یہاں رک کر ایک اور بات سمجھنا ہے کہ نماز کو بھول جانے کا مطلب نماز میں بھول جانا نہیں ہے. نماز کو بھول جانا یعنی کبھی وقت پر پڑھ لیں کبھی بے وقت پڑھ رہے ہیں اور کبھی نماز قضا کر دے رہے ہیں، یہ مطلب ہے. لیکن نماز میں بھول ہو جانا، نماز پڑھ رہے تھے 3 رکعت پہ بیٹھ کے سلام پھیر دیے یا کبھی سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گئے، تو یہ یہاں پر مراد نہیں ہے. نماز میں بھول کر کوئی غلطی کر لینا وہ اس آیت میں داخل نہیں ہے. نماز میں بھولنے والا نہیں بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، نماز کو بھولنے والا. نماز کو ہی بھول گیا تو کتنی بڑی غفلت ہے، نماز کو بھول جانے والا. نماز میں بھول چوک یہ تو ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بعض مرتبہ نماز میں بھول چوک ہوئی ہے. تو اس لیے نماز میں بھول چوک ہونا یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، نماز کو ہی بھول جانا یہ بہت بڑی بات ہے. یہاں پر اسی کا ذکر ہے. اسی طرح نماز کو دکھلانے کے لیے پڑھنا، کسی کو اپنا اسلام جتلانے کے لیے کہ میں مسلمان ہوں مجھے دیکھو، اس مقصد سے اگر نماز پڑھتے ہیں تو یہ بھی نماز نہ پڑھنے کے برابر ہے. ایک اور چیز ہے کہ ایک آدمی نماز کو کبھی وقت پر کبھی بے وقت پڑھ رہا ہے، اس کے لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ وعید بتا رہے ہیں. اور ایک آدمی بالکل نماز ہی نہیں پڑھتا، نماز چھوڑ دیتا ہے، کبھی پڑھ لیا تو عید کی نماز، کبھی پڑھ لیا تو جمعہ کی نماز، بالکل ہی نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے، تو اس کے بارے میں یہ وعید نہیں ہے. اس کے بارے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے تو وہ کافر بن گیا. نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، یہ نماز بھولنے کے بارے میں ہے. نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے پھر تو وہ کافر بن گیا، یعنی کافروں والا کام کر لیا، اتنا بڑا کام کہ کوئی کافر ہی کر سکتا ہے. تو یہ جو ہے اس سورے میں اللہ تعالیٰ یہ باتیں بتا رہے ہیں کہ اگر عمل کے اندر کوتاہی کریں گے تو آدمی برباد ہو جائے گا. اور اس سے اوپر والا سورہ ہے سورۃ القریش. سورہ قریش میں اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی اپنی خوشحال زندگی پر اتراتا ہے اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو ایسا آدمی بھی برباد ہوگا. چنانچہ یہاں پر قریش کا اللہ تعالیٰ واقعہ بیان کر رہے ہیں. قریش کون ہے؟ قریش ایک بہت بڑے خاندان کا نام ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کنانہ ایک شخص تھے. کنانہ کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے قریش کو پیدا کیا اور قریش میں سے بنو ہاشم اور بنو ہاشم میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں قریش. تو ایک بہت بڑا خاندان ہے، اس خاندان کا نام ہے قریش. اس قبیلے کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی عزت دی تھی، مکے کے اندر بھی اور سارے عرب کے اندر، پورے ملک کے اندر ان کی بہت بڑی عظمت تھی لوگوں کے دلوں میں. قریش کا آدمی جیسے آج کل ہم لوگ مسلمانوں میں سیدوں کو سمجھتے ہیں، سادات خاندان سے ہے تو اسے بہت عظمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس طرح سے قریش کے لوگوں کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے. اور ان کو جو عزت کرتے تھے وہ کیوں کرتے تھے؟ اس میں ان کی ذرا قریش کے لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی کہ پورے لوگ ان کی عزت کر رہے ہیں، کوئی ان کے مال پر ڈاکہ نہیں ڈال رہا،
کوئی ان کی جان پر ڈاکہ نہیں ڈال رہا، تو وہ یہ سمجھے کہ یہ ہمارا اپنا ذاتی کمال ہے. جو پورے لوگ ہم سے ڈر رہے ہیں اور ہمارا کوئی مال چھین نہیں سکتا، ہماری کوئی جان لے نہیں سکتا، یہ ہمارے اندر جو خوبیاں ہیں یہ خوبیاں ہماری اپنی ہیں، ایسا سمجھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ اس سورہ میں ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو خوبیاں تم کو مل رہی ہیں وہ تمہارا اپنا ذاتی کمال نہیں ہے، بلکہ وہ خوبیاں تم کو اس لیے ملی ہیں کیونکہ تم کعبۃ اللہ کی خدمت کرتے ہو، اللہ کے گھر کی خدمت کرتے ہو. اللہ کے گھر کی وجہ سے تم کو عزت ملی ہے. اگر اللہ کا گھر نہ ہوتا تو تم کو کوئی پوچھ کر دیکھنے والا بھی نہ ہوتا. تو اس لیے ان خوبیوں کو اور لوگوں کے تم سے ڈر کر رہنے کو اپنا ذاتی کمال مت سمجھو، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں میں عزت دی ہے. تو یہ ان کو جو ہے یاد دلا رہے ہیں. اور یہ جو سورہ ہے سورہ قریش، اس کا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل اس سورہ سے بہت گہرا کنیکشن ہے. کیسا کنیکشن انشاءاللہ میں آگے بتاؤں گا. اس سورہ میں اللہ تعالیٰ شروع میں فرما رہے ہیں لإیلاف قریش. لی اس کے معنی وجہ سے، ایلاف ایلاف کے معنی مانوس ہونا، عادت پڑ جانا. لإیلاف قریش، قریش کو عادت پڑ جانے کی وجہ سے، قریش کو عادت پڑ جانے کی وجہ سے، ایلافہم ان کو عادت پڑ جانے کی وجہ سے، رحلۃ الشتاء والصیف سردی اور گرمی کے سفر کی. رحلت کے معنی سفر، شتا کے معنی سردی، صیف کے معنی گرمی. رحلۃ الشتاء والصیف سردی اور گرمی کے سفر کی ان کو عادت پڑ جانے کی وجہ سے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ چاہیے کہ وہ عبادت کرے اس گھر کے رب کی. فَلْيَعْبُدُوا چاہیے کہ وہ عبادت کریں رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ بیت کے معنی گھر، بیت اللہ بولتے ہیں اللہ کا گھر. فَلْيَعْبُدُوا چاہیے کہ وہ عبادت کریں رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ اس گھر کے خدا کی. الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ الَّذِي جس نے اطعم کھلایا ہم ان کو، من جوع بھوک کی حالت میں، جس نے ان کو بھوک کی حالت میں کھلایا، وآمنہم اور ان کو امن دیا، اطمینان دیا، من خوف ڈر سے، اور ان کو ڈر سے اطمینان دیا، امن دیا. تو یہاں پر خاص طور پر قریش اور مکے والوں پر جو اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں ان احسانات کو اللہ تعالیٰ گنا رہے ہیں، اور ان احسانات کو بتا کر اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب احسانات اللہ نے جب تم کو دیے ہیں تو ان احسانات کے شکر میں تم اللہ کی عبادت کرو. تو اللہ کے عبادت کی دعوت یہاں پر اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے کچھ باتیں آئی قریش کے بارے میں کہ قریش یہ جو بہت بڑا خاندان تھا مکے کے اندر رہتا تھا، اور مکہ ایسی جگہ ہے جہاں پر کوئی کھیتی باڑی نہیں ہو سکتی، پوری پتھریلی زمین ہے جہاں پر کوئی کھیتی باڑی نہیں ہو سکتی، اور آدمی کے ضرورت کی کھانے پینے کی چیزیں، ترکاریاں، فروٹ، یہ سب چیزیں وہاں پر نہیں تھیں. تو ان لوگوں کو شروع میں بہت مشکل پیش آتی تھی کھانے پینے کی چیزوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا کیا، ان کے ایک طرف ملک یمن اور ایک طرف ملک شام رکھا. یمن بہت گرم علاقہ تھا اور شام ٹھنڈا علاقہ تھا. شام بھی ٹھنڈی ہوتی ہے تو ملک شام ٹھنڈا علاقہ تھا. تو یہ لوگ کیا کرتے تھے، اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو چونکہ اپنے گاؤں میں پیدا نہیں کر سکتے تھے، اس لیے گرمی کے دنوں میں ملک شام چلے جاتے تھے، ٹھنڈے ملک کو. ملک شام ٹھنڈا تھا، گرمی کے دنوں میں وہاں جاتے تھے، وہاں سے اپنی ضرورت کی چیزیں خرید کے لا کے اپنے گاؤں میں بیچتے تھے. اور سردی کے دنوں میں یمن جاتے تھے، یمن بہت بڑا گرم ملک تھا، وہاں سے پھر جو ہے اپنی ضرورت کی چیزیں خرید کر لاتے تھے. اور ایک پوائنٹ یہاں یہ بات نوٹ کرنا ہے کہ مکہ ایسی جگہ ہے جہاں پر کھانے پینے کی کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی تھی. تو تقاضا تو یہ تھا کہ لوگ بھوک کی وجہ سے مر جاتے کیونکہ ان کی جگہ کچھ بھی پیدا نہیں ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا کیا، وہاں اگرچہ پیداوار نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ ان تک چیزیں پہنچانے کا انتظام کیا. کیسے؟
یہ سردی کا ایک سفر کرتے تھے, گرمی کا ایک سفر کرتے تھے. سردیوں میں ملک یمن کو اور گرمیوں میں ملک شام کو سفر کرتے تھے, اور سفر کر کے وہاں سے چیزیں لاتے تھے. اور عرب کا ماحول کیسا تھا؟ عرب میں لوٹ مار, چوری, ڈاکہ بہت زیادہ عام تھا. کوئی بھی جاتا اس کو ڈاکہ ڈال کر اس کا سارا مال چھین لیتے تھے. لیکن قریش کا قبیلہ جب مال خریدنے کے لیے جاتا تھا, مال لے کر واپس آتا تھا, تو کوئی ڈاکو ان سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا تھا. سب ڈرتے تھے. کیا واسطے؟ ارے بھائی انہوں اللہ کے گھر کی حفاظت کرنے والے ہیں, اگر ان پر ہم ڈاکہ ڈالیں گے تو اللہ ناراض ہو جائیں گے. تو اللہ کے گھر کو دیکھ کر ان کی عزت کرتے تھے. وہ بیوقوف کیا سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے اپنے ذاتی کمال کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو یہی بات یاد دلا رہے ہیں کہ یہ جو تم کو لوگ راستے میں امن دے رہے ہیں اور اپنی چیزوں کو آسانی کے ساتھ لے کر آ رہے ہیں اور آسانی سے بیچ رہے ہیں, یہ سب اللہ کا شکر ہے, اللہ کی نعمت ہے. تو تمہاری زمین میں کوئی پیداوار نہیں ہے, پھر بھی اللہ تم کو کھلا رہا ہے, اور راستے میں لے کر آ رہے ہیں سامان, لوٹ مار نہیں ہو رہی ہے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمت تم کو ہے, وہ اس نعمت کو یاد کرو. اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس جگہ پر چھوڑا تھا, تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے اللہ, یہاں کے رہنے والوں کو رزق عطا فرما, ورزق اہلہ من الثمرات, کہ یہاں رہنے والوں کو رزق عطا فرما. اگرچہ یہاں کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی, لیکن یجبا الیہ ثمرات کل شیء, اس جگہ میں ہر جگہ کے پھل پہنچے جیسا کر دے. یہ دعا کرے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ یہ جگہ پہ اگرچہ کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی, مگر یہاں رہنے والوں کو ہر چیز مل جائے. اس کی دعا کرے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا, اور اس کے نتیجے میں اگرچہ وہاں پر پیداوار نہیں ہوتی تھی, مگر آس پاس کے ملکوں میں اللہ تعالیٰ پیداوار کراتے تھے, اور پھر امن کے ساتھ, سکون کے ساتھ وہ چیزیں وہاں پر پہنچاتے تھے. ہمارے حضرت حج پہ گئے تو بتائیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ اللہ یہاں کے لوگوں کی ساری ضرورتیں پوری کر. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی اتنی ضرورتیں پوری کرتا ہے کہ بہت سارے ملک ایسے ہیں جہاں پر پھل پیدا ہو رہے ہیں, اس ملک کے لوگوں کو خود وہ پھل نصیب نہیں ہوتا, لیکن وہ پھل وہاں پہنچ رہا ہے. دنیا کے کونے کونے میں جو بھی چیز کھانے کی وہ سب چیزیں آپ کو وہاں پر ملیں گی. کھانے ہی کی چیزیں نہیں, ہمارے استاد بتائیں ایناڈو پیپر بھی وہاں پر مل رہا ہے. ہمارے تمل ناڈو میں چلے گئے تو شاید ملنا مشکل ہے, انڈیا میں رہتے ہوئے بھی کسی دوسرے اسٹیٹ میں چلے جائیں تو جو ہے ہمارا پیپر ملنا مشکل. حضرت بتائے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے اتنا قبول کیا کہ وہاں کے لوگوں کی ساری ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ پوری کر رہے ہیں, یہاں تک کہ تیلگو پیپر بھی وہاں پر اللہ تعالیٰ بھیج رہے ہیں. تو اتنا جو ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر احسان کر رہے ہیں اور کرتے آ رہے ہیں. تو یہ جو احسان اللہ تعالیٰ ان پر کر رہے ہیں وہ کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ گھر کی وجہ سے. اپنا اللہ کا جو گھر کعبۃ اللہ وہاں پر ہے, اس گھر کی وجہ سے ان کو اتنی عزت مل رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ یاد دلا رہے ہیں کہ تمہارے پاس جو مال آ رہا ہے اور تم کو مالی فراوانی ہے, اس کی وجہ سے گھمنڈ میں مت آؤ, کیونکہ یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ تعالیٰ تم کو دے رہے ہیں, ورنہ اللہ تعالیٰ تم کو روک بھی سکتے تھے. اسی لیے اب آگے اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. جب اللہ تعالیٰ تم کو اتنی نعمتیں دے رہے ہیں تو تم کو اس گھر کے رب کی عبادت کرنی چاہیے. اس بیت اللہ کا, اس کعبہ کا جو اللہ ہے اس کی عبادت کرنی چاہیے, یعنی اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اللہ کے شکر میں. دیکھیں یہاں پر کیا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں, رب ھذا البیت, اس گھر کے خدا کی عبادت کرنا ہے, گھر کی عبادت نہیں کرنا ہے. کعبہ جو کالی سی بلڈنگ ہے, اس بلڈنگ کی ہم عبادت نہیں کرتے, بلکہ اس بلڈنگ کا جو خدا ہے اس کی عبادت کرتے ہیں. بہت سارے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم لوگ مورتیوں کو پوجا کریں تو مورتیوں کی پوجا کریں تو غلط. تم لوگ نماز قبلے کی طرف, کعبۃ اللہ کی طرف نماز منہ کر کے پڑھتے نا, وہ بھی پتھر یہ بھی پتھر. ہماری مورتی ایک انسان کی شکل میں ڈھلی ہوئی ہے اور تمہارا کعبہ انسان کی شکل میں نہیں ہے, لیکن وہ بھی تو پتھر ہے, یہ بھی تو پتھر ہے. تو تم اس کی کیوں اس کے ارد گرد طواف بھی کر رہے ہیں اور اسی کی طرف منہ کر کے نماز بھی پڑھ رہے ہیں, تو ہمیں کرے تو غلط, تمہیں کرے تو صحیح. تو اس کا جواب اللہ قرآن میں دے رہے ہیں کہ مسلمان اس گھر کی عبادت نہیں کرتے بلکہ اس گھر کے رب کی عبادت کرتے ہیں. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, اس گھر کے رب کی عبادت کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر
عرش سے بہت سارے انوار اتارے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خیر اور برکت اترتی ہے وہ سب ڈائریکٹ سب سے پہلے کعبۃ اللہ پر اترتی ہے, اس جگہ سے پوری دنیا میں تقسیم ہوتی ہے. تو اس لیے ہم اللہ کے کہنے کی وجہ سے اس جگہ رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. وہ پوری دنیا کا سب سے پہلا حصہ ہے. کعبہ کے معنی ابھرا ہوا حصہ, کعبۃن, گھٹنے کو بھی کعبہ بولتے ہیں عربی میں. گھٹنا چونکہ پیر میں ابھرا ہوا حصہ ہوتا ہے, گھٹنے کی ہڈی تھوڑی سی نکلی ہوئی ہوتی ہے, تو کعبہ ابھرا ہوا حصہ پوری دنیا کا ابھار ہے ادھر, وہیں سے دنیا شروع ہوئی. تو اللہ تعالیٰ اس جگہ پر اپنی خاص رحمتیں اتارتے ہیں, اور اللہ کے کہنے کی وجہ سے اس طرف ہم عبادت کرتے ہیں, اور وہاں اس گھر کی عبادت نہیں کرتے بلکہ اس گھر کے رب کی عبادت کرتے ہیں شکر میں. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ, جس نے تم کو بھوکا ہونے کی حالت میں کھلایا, وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ, اور خوف سے ان کو امن دیا, اطمینان دیا. تو ان لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں تھا, اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, یمن سے, ملک شام سے کھانے کی چیزیں وہاں تک پہنچائی. اور راستے میں جانے آنے میں ڈاکوؤں کا خطرہ تھا, من خوف, خوف سے جو ڈر ہو سکتا تھا دشمنوں کی طرف سے, اس ڈر سے بھی اللہ تعالیٰ ان کو کیا کر دیا, مطمئن کر دیا. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں, یہ جو ہے اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں. اس سورہ کے بارے میں اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو اپنے دشمن سے ڈر ہو یا کسی چیز کا ڈر ہو تو وہ آدمی جو ہے سورہ قریش پڑھ لے. اپنے دشمنوں کا ڈر ہو تو اس صورت میں سورہ قریش پڑھ لے, اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی برکت سے دشمن سے اس کی حفاظت کر لیں گے. اسی طرح کسی کو فاقہ ہو کھانے کا تو بھی وہ جو ہے اس سورہ کی تلاوت کریں, اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے فاقے کو دور کریں گے. اور یہ دو خوف جو ہے ڈر سے امن دینا اور بھوکا ہونے کی حالت میں کھلانا, یہ جو دو نعمتیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں, یہ دو نعمتیں کس کے بدلے میں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ, فَلْيَعْبُدُوا, اللہ کی عبادت کرو تو میں تم کو دو چیزیں دوں گا, ایک کھانا بھی کھلاؤں گا اور دوسرا سکون کی زندگی دوں گا. تو اللہ کی جو عبادت کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو دونوں چیزیں دیں گے, کھانا بھی کھلائیں گے اور سکون کی زندگی بھی دیں گے. اور اگر اس کے برخلاف آدمی اگر اللہ کی عبادت کو چھوڑ دے تو قرآن میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ایک گاؤں کی مثال دے کر فرما رہے, ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون. ایک گاؤں تھا جو بڑا اطمینان والا, بڑا سکون والا گاؤں تھا, اور اس گاؤں میں کھانے پینے کی چیزیں ہر جگہ سے پہنچتی تھی, لیکن ان گاؤں والوں نے کیا کیا, اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا. تو اللہ تعالیٰ کیا کیے, اللہ کی نعمتوں کا جب انکار ہوتا ہے, اللہ کی عبادت جب چھوٹ جاتی ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ہم نے ان کو بھوک کا اور خوف کا لباس پہنا دیا. آج بہت سارے پڑھے لکھے نوکری کی تلاش میں در در ٹھوکریں کھا رہے ہیں, کوئی صحیح سے ڈھنگ سے نوکری نہیں مل رہی, کھانے کے لالے پڑ رہے ہیں, اور اسی طرح سے خوف کا تو پوچھنا ہی نہیں ہے. آدمی اکیلا سفر کرنے میں ڈر محسوس کر رہا ہے, پتہ نہیں کب کون آ کر چوری کر لے, پتہ نہیں کون کب ماپ لنچنگ میں آدمی کو مار دے. یہ جو خوف ہمارے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے وہ کیوں, اس لیے کہ اللہ کی عبادت سے ہمارا ربط ختم ہوتا جا رہا ہے. اگر اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں گے, اللہ روزی روٹی کا مسئلہ بھی حل کریں گے, اور ساتھ ساتھ میں اللہ تعالیٰ سکون اور چین کی زندگی بھی دیں گے. تو اس سورہ سے یہ سبق ہم کو مل رہا ہے. اس کے بعد سورۃ الفیل ہے. فیل کے معنی ہاتھی. یہ جو سورہ ہے, اس سورہ میں چونکہ ہاتھی کا ذکر اللہ تعالیٰ کرے ہیں, اس لیے جو ہے اس سورہ کا نام اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفیل رکھ دیا, ہاتھی والا سورہ. اس سورہ میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو مرتبہ دیں, حکومت دے دیں, تو اپنی حکومت کی وجہ سے جو ہے گھمنڈ نہیں کرنا. چار لوگوں کا اللہ تعالیٰ آپ کو ذمہ دار بنایا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا, وہاں گھمنڈ نہیں کرنا, اترانا نہیں, ورنہ پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے, عذاب دیں گے. یہ اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں, اور اصحاب فیل کی مثال دے کر فرما رہے ہیں. سورہ دیکھیے انشاءاللہ, پہلے سورہ کا ترجمہ کر لیں گے, پھر باقی بات بعد میں دیکھیں گے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. آ کے معنی کیا, اس سے پہلے بھی آنا ارائیت الذی یکذب بالدین. آ کے معنی کیا, کوشچن کرنے کے لیے عربی میں انت, کیا تم ہو, ایسا جو ہے عربی میں استعمال ہوتا ہے کوشچن کرنے کے لیے. الم تر, کیا آپ نے نہیں دیکھا, کیف, کیسے,
فعل کیا ربک تمہارے رب نے باصحاب الفیل ہاتھی والوں کے ساتھ. اصحاب کے معنی والے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل اے نبی کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا. الم یجعل کیدہم فی تضلیل کیا نہیں بنا دیا. الم یجعل کیا اللہ نے نہیں بنا دیا کیدہم ان کی تدبیروں کو ان کے داؤ کو فی تضلیل ناکام غلط. وارسل اور بھیجا علیہم ان پر طیرن پرندے ابابیل جھنڈ کے جھنڈ اور بھیجا ان پر پرندے جھنڈ کے جھنڈ بڑی تعداد میں اللہ تعالیٰ نے ان پر پرندے بھیجے. ترمیہم جو پرندے ان پر پھینکتے تھے بحجارۃ من سجیل کچی مٹی کے کنکریوں کو کچی مٹی کے کنکریوں کو اللہ ان پر جو ہے پرندے پھینکتے تھے. فجعلہم پھر اللہ نے ان کو بنا دیا کعصف مأکول کھائے ہوئے بھوسے کی طرح. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بنا دیا عصف مأکول کھائے ہوئے بھوسے کی طرح. اس سورے میں ایک خاص واقعہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اصحاب الفیل کا ہاتھی والوں کا. یہ واقعہ کیا ہے؟ یہ واقعہ سمجھنے سے پہلے کچھ باتیں آپ کے سامنے بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نبی کو جب بھیجتے ہیں اور نبی دنیا میں آنے کے بعد اپنی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نبی ہوں، تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیتے ہیں. معجزہ یعنی ایسا کام جو دوسرے انسان نہیں کر سکتے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ڈال دیے تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. تو ایسا کام جو عام انسان نہیں کر سکتا ویسا کام اللہ تعالیٰ نبیوں کے ہاتھ سے کراتے تھے تاکہ لوگوں کو دیکھ کر یقین ہو کہ ہماری طرح معمولی آدمی نہیں ہے، ان کے پاس بہت بڑا پاور ہے. تو نبی آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کچھ چیزیں نبیوں کو دیتے تھے، ان کو معجزہ بولتے ہیں. لیکن کبھی کبھار نبیوں کے آنے سے پہلے بھی کچھ ایسے واقعات اللہ تعالیٰ پیش کرتے ہیں کہ جن واقعات کو دیکھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب آگے بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے. آگے بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے، بہت بڑا بدلاؤ آنے والا ہے، اب حالات بدلنے والے ہیں. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں پیدا ہونے سے 50 دن پہلے ایک واقعہ پیش آیا. وہ واقعہ یہ ہے کہ کچھ لوگ تھے عیسائی، ملک یمن میں رہتے تھے. ملک یمن میں عیسائی لوگ رہتے تھے. تو اس ملک کا جو بڑا تھا، بادشاہ تھا، وہ مشرک تھا. تو ملک میں رہنے والوں کا مذہب الگ اور بادشاہ کا مذہب الگ. تو ملک کا جو بادشاہ تھا اس نے کیا کیا، جتنے عیسائی تھے اس کے پاس ان لوگوں کو اپنا مذہب بدلنے کو کہا. وہ لوگ جو ہے اللہ کو ماننے والے تھے، عیسیٰ علیہ السلام پر سچا ایمان لانے والے تھے. ابھی نبی علیہ السلام نہیں آئے تھے تو تب تک بھی عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت چل رہی تھی. تو وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرتے تھے. تو ان لوگوں نے انکار کر دیا کہ ہم تیری بات نہیں مانیں گے. تو اس نے کیا کیا، ایک بہت بڑا گڑھا کھدا کر 20,000 عیسائیوں کو ایک ساتھ جلا دیا. اس میں کچھ صورتوں کے بعد جو ہے ایک سورہ آ رہا ہے والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود. اس سورے میں اللہ تعالیٰ یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں. انشاءاللہ جب وہاں پر بات آئے گی تو بات پوری آئے گی. تو ایک واقعہ ملک یمن میں ایسا ہوا کہ یمن میں رہنے والے عیسائیوں کو اس ملک کا جو بادشاہ تھا اس بادشاہ نے سب لوگوں کو زندہ جلا دیا. 20,000 کے قریب عیسائیوں کو زندہ جلا دیا. اس میں سے ایک آدھ لوگ بچ کر کسی طرح سے اپنی جان بچا کر بھاگے، اور بھاگ کر ملک شام کا بادشاہ تھا اس سے جا کر بولے کہ بادشاہ، یمن کا بادشاہ ہم لوگوں پر بہت ظلم کر رہا ہے اور ہم لوگوں کو زندہ جلا دیا، ہماری مدد کر. تو ملک شام کا بادشاہ بولا کہ میں مدد نہیں کر سکتا، البتہ یمن کے بازو میں ہی ملک حبشہ تھا. حبشہ بھی ایک ملک کا نام ہے، وہ یمن کے بالکل بازو میں تھا. تو شام کا بادشاہ کیا کیا، ملک حبشہ کے بادشاہ کو خط لکھا کہ تمہارے بازو میں جو ملک ہے یمن،
اس ملک کا بادشاہ وہاں کے رہنے والے عیسائیوں کو پریشان کر رہا ہے، تم بالکل بازو میں چھو، اور حبشہ کا جو بادشاہ تھا وہ عیسائی تھا، تو تمہارا مذہب بھی عیسائی مذہب ہی ہے اور تم بالکل اس کے پڑوس میں ہو، لہذا تم اپنا لشکر بھیج کر اس سے بدلہ لو۔ تو وہ حبشہ ملک کا جو بادشاہ تھا، حبشہ ملک کا جو بھی بادشاہ ہوگا اس کو بولیں گے نجاشی۔ تو نجاشی نے کیا کیا، اپنا ایک کمانڈر ابرہا نام کا ایک کمانڈر تھا، اس کو ایک بہت بڑا لشکر دے کر یمن کو بھیجا کہ جاؤ یمن میں جو عیسائیوں کو ستا رہا ہے اس کو جا کر ختم کر دو۔ تو یہ ابرہا کمانڈر بہت بڑی فوج لے کر گیا اور جا کر یمن کا جو مشرک بادشاہ تھا اسے ختم کر کے مار دیا، اور وہاں پر پوری مشرکوں کی حکومت کو ختم کر کے اس ملک کو عیسائیوں کے قبضے میں لے لیا۔ تو حبشہ بھی عیسائیوں کے قبضے میں، اب یمن بھی عیسائیوں کے قبضے میں آ گیا۔ تو عیسائیوں کے قبضے میں جب آیا یمن، تو حبشہ کا جو بادشاہ اپنے گورنر کو بھیجا، اپنے جنرل کو جو بھیجا تھا، اس کو ابرہا کو وہاں کا بادشاہ بنا دیا، اس ملک کا بادشاہ بنا دیا کہ تم خود جا کر اس ملک کو فتح کرے ہو، اس لیے تم اس کے بادشاہ بن جاؤ۔ تو اس کا بادشاہ بن گیا۔ بادشاہ بننے کے بعد اس نے کیا کیا، اپنے ملک میں یمن کے اندر ایک بہت بڑا کلیسا، بہت بڑا چرچ بنایا۔ وہ عیسائی تھا تو بہت بڑا چرچ بنایا۔ مقصد کیا تھا اس کا کہ سارے لوگ حج کرنے کے لیے بیت اللہ کو جا رہے ہیں، کعبے کو جا رہے ہیں، اور سب لوگوں کے دلوں میں کعبۃ اللہ کی عظمت بیٹھی ہوئی ہے، تو کعبے کی عظمت کو گھٹا دینے کے واسطے ایک بہت اونچا گھر، اتنا اونچا کہ آدمی کی نگاہ نہیں پہنچ سکتی، اتنا اونچا ایک گھر جو ہے بنایا، عیسائیوں کا گھر، اور اس میں سونے چاندی کی چیزیں استعمال کر کے بہت بہترین عالی شان عمارت بنایا، اور لوگوں میں یہ اعلان کرایا کہ اب کوئی کعبۃ اللہ کو جانے کی ضرورت نہیں، حج کرنا ہے تو یہاں آ کر حج کرو۔ تو ظاہر بات ہے قریش کے لوگ جن کے دلوں میں کعبۃ اللہ کی بڑی محبت تھی، ان لوگوں کو جب معلوم ہوا کہ کعبۃ اللہ کے خلاف ایک گھر بنایا ہے، تو ایک قریش کا آدمی کیا کیا، شرارت کے طور پر وہ کلیسا کے اندر جا کر آگ لگا دیا۔ ابرہا کو معلوم ہوا کہ کلیسا کو نقصان پہنچانے والا ہے قریش کا آدمی ہے، اور قریش کہاں رہتے تھے، مکے کے اندر۔ تب اس کو غصہ آیا تو اس نے کہا کہ کعبۃ اللہ کی وجہ سے میرے کنیسا کو جو ہے نقصان پہنچا ہے، اس لیے اب اس نے قسم کھا لی کہ میں کعبۃ اللہ کو گرا دوں گا، کعبۃ اللہ کو گرا دوں گا۔ اس مقصد سے اپنے اوپر کا جو بادشاہ تھا، حبشہ کا جو بادشاہ تھا، اس سے اجازت لیا، اور اجازت لے کر ہاتھیوں کا لشکر لے کر نکلا۔ تقریباً بڑے بڑے ہاتھی، اتنے بڑے ہاتھی کہ اس وقت دنیا کے اندر سب سے بڑے بڑے ہاتھی اسی کے پاس تھے، بڑے بڑے ہاتھی لے کر جو ہے وہ آیا۔ اور ہاتھی لانے کا مقصد کیا تھا، عام طور سے جنگوں میں گھوڑے استعمال ہوتے تھے، لیکن وہ ہاتھی اس لیے لایا کیونکہ عرب کے اندر ہاتھی زیادہ مشہور نہیں تھا، تو جو جانور نہیں دیکھے اس جانور کو دیکھیں گے تو آدمی بھاگ جائے گا۔ تو عرب کو ایک روپ ڈالنے کے لیے بھی، اور اس کا مقصد یہ بھی تھا ہاتھی کو لانے کا، ہاتھی کرین کا کام دیتا ہے، بڑی بڑی چیزوں کو ڈال کر کھینچ سکتا ہے۔ کعبۃ اللہ کی 4 پلروں کو زنجیریں ڈال کر ہاتھیوں سے کھینچ کر پورا کعبۃ اللہ گرا دینا، نعوذ باللہ، اس مقصد سے ہاتھیوں کا لشکر لے کر وہ آیا۔ اور جب وہ لشکر نکلا تو راستے میں جتنے لوگ کعبۃ اللہ کی حفاظت کرنا چاہتے تھے، بہت سارے لوگ، بہت سارے قبیلے، چھوٹے بڑے قبیلے اس سے لڑنے کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے گئے، لیکن وہ سب کو شکست دے کر، سب کو ہرا کر جو ہے آگے بڑھتا گیا۔ اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ بہرحال وہ مکے کے قریب پہنچا۔ مکے کے قریب پہنچ کر اب مکے کے اس وقت کے جو سردار تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب تھے، ان کو پیغام بھیجا کہ ہم لوگوں کو تم سے لڑنا نہیں ہے، قریش سے لڑنا نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصد کعبۃ اللہ کو گرانا ہے۔ اگر کوئی ہم سے کچھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرا تو ہم صرف آ کر کعبۃ اللہ گرائیں گے اور چلے جائیں گے، اگر کوئی روک ٹوک کرنے کی کوشش کرا تو پھر تمہارے سے بھی لڑیں گے، یہ کہہ کر جو ہے پیغام بھیجا۔ عبد المطلب جو تھے وہ جو ہے اس وقت میں مکے کے اندر ایک تو لوگوں کی تعداد بھی بہت کم تھی، ان کے پاس لڑنے کے لیے ہتھیار بھی نہیں تھے، تو انہوں سوچے کہ اگر ہم لڑیں گے تو خامخواہ ہمارا نقصان ہو جائے گا، لڑنے کی طاقت ان کے پاس نہیں تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو ابرہا آیا تھا، ابرہا مکے کے قریب پہنچ کر مکے کے لوگوں کے جانوروں پر، مکے کے لوگوں کی چیزوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ تو عبد المطلب جو ہے اس سے بات کرنے کے لیے اس کے پاس پہنچے، ابرہا کے پاس،
تو عبد المطلب نبی علیہ السلام کے دادا کا چہرہ اتنا بارعب تھا کہ وہ دیکھ کر فوراً اتر گیا اور ان کی عزت کے لیے کھڑا ہو گیا. تو عبد المطلب پہنچے تو اس نے ان سے کہا کہ میں کعبۃ اللہ گرانے کے لیے آیا ہوں. تو عبد المطلب بولے کہ کعبہ اللہ کا گھر ہے, اللہ اپنے گھر کی حفاظت کر لے گا, میں تو اس لیے آیا ہوں کہ میرے 200 اونٹ تم جو ہے رکھ لیے ہو, وہ 200 اونٹ مجھے واپس کر دو. عبد المطلب کے 200 اونٹ پر اس قبضہ کر لیا تھا, میرے اونٹ مجھے واپس کر دو, میرے چیز کی میں حفاظت کروں گا, اور یہ اللہ کا گھر ہے, اللہ اپنے گھر کی حفاظت کر لیں گے. یہ جو ہے جملہ بول دیے. یہ جملہ کب بول رہے ہیں؟ جبکہ ان کے پاس لڑنے کی طاقت نہیں تھی, تب بول رہے ہیں, تب کی بات ہے. تو ہمارے پاس لڑنے کی طاقت نہیں ہے, تو چنانچہ گئے کعبۃ اللہ کے اندر جا کر رو رو کر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے پاس لڑنے کی طاقت نہیں ہے, لیکن یہ تیرا گھر ہے, تیرے گھر کی حفاظت تو کر. یہ کہہ کر دعا مانگی, اور دعا مانگ کر اپنے جانور وغیرہ لے کر مکہ پورا خالی کر دیے. خالی کرنے کے بعد اب وہ جو ہے ابرہہ اپنا لشکر لے کر آگے بڑھا. مکے سے ابھی قریب پہنچا ہی تھا, سمندر کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کا ایک بہت بڑا جھنڈ بھیجا. کبوتر سے بھی چھوٹا پرندہ, اس پرندے کا نام ابابیل نہیں ہے. بہت سارے لوگ ابابیل پرندے کا نام سمجھتے ہیں, ابابیل کے معنی بڑی جماعت. تو اللہ تعالیٰ خاص قسم کے پرندے بھیجے. وہ پرندے ایسے تھے کہ اب تک کوئی ان پرندوں کو دیکھا بھی نہیں تھا. چھوٹے چھوٹے پرندے وہ آئے, اور ان کی نوک میں جو ہے ایک کنکر اور 2 پنجوں میں 2 کنکر. ہر پرندہ اپنے ساتھ 3 کنکر لے کر آ رہا تھا, اور وہ بھی کنکر کیسے؟ مٹی کے کنکر, پتھر کے کنکر نہیں, مٹی کے کنکر. تو پرندہ کمزور, اس کے جو چونچ میں یا اس کے ہاتھوں میں جو کنکریاں ہیں وہ بھی کمزور. وہ جو ہے پرندوں کی جماعت آئی اور آ کر ابرہہ کے لشکر کو پورا اوپر سے گھیر لی. گھیر کر اب اپنی چونچ سے, اپنے پنجوں سے ان کنکروں کو چھوڑنا شروع کیا. تو وہ کنکر جب پڑتا تھا کسی پر, تو سر پہ اگر پڑتا تو سر کو چیرتے ہوئے, اس کی ہاتھی کو چیرتے ہوئے زمین میں دھستا تھا. آج کی ہماری بلیٹ بھی وہ کام نہیں کر سکتی جو اللہ تعالیٰ نے ان کمزور پرندوں سے, ان کمزور کنکریوں سے اللہ تعالیٰ نے وہ کام لیا. اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت کرنے کے لیے اگر آتے ہیں تو معمولی پرندوں سے, معمولی چیز سے بھی اپنے دین کی حفاظت کر سکتے ہیں. تو جس پر بھی وہ پڑتا تھا پتھر, وہ اس کے بدن کو چیرتا تھا اور وہیں وہ ہلاک ہو جاتا تھا. اس طرح سے کعبۃ اللہ کو کچھ نقصان پہنچانے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اس پورے لشکر کو برباد کر کے رکھ دیا. اور یہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے 50 دن پہلے کا تھا, اور سارے لوگوں کو اس واقعے کی وجہ سے یہ یقین ہو گیا کہ اللہ کا گھر ہے اور یہاں اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس واقعے کی وجہ سے قریش کی اور بھی عزت بڑھ گئی. تو میں جیسے بتایا تھا علم ترا کی سورہ کا اور قریش کا بہت تعلق ہے, تو یہی تعلق ہے کہ یہاں ابرہہ جو ہے گرانے کے لیے آیا تھا, اور قریش نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی. اس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت کرے. اور آگے کے سورہ میں لیلا فی قریش میں بھی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ تم کو جو عزت ملی ہے, تم سے جو لوگ ڈر رہے ہیں وہ اس گھر کی وجہ سے ڈر رہے ہیں. تو دونوں صورتوں میں اللہ کے گھر کا ہی ذکر ہے, تو اس لیے ان دونوں کی صورتوں کا آپس میں کنیکشن ہے. چنانچہ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, اے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا. یہ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں نبی سے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا تھے, یہ جو واقعہ پیش آ رہا تھا یہ تو واقعہ اس وقت پیش آیا جبکہ ابھی نبی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نبی سے کیا سوال کر رہے ہیں؟ الم ترا, کیا آپ نے نہیں دیکھا. نبی کیسے دیکھ سکتے ہیں, نبی تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. پھر اس سوال کا مقصد کیا ہے؟ سوال کا مقصد یہ ہے کہ کبھی کبھار آنکھوں سے دیکھنے سے جس طرح آدمی کو یقین ہوتا ہے, سننے سے بھی بعض مرتبہ وہی یقین پیدا ہوتا ہے. جب کوئی چیز یقین سے آدمی سنتا ہے تو اس کا بھی یقین, آدمی کو ایسا یقین ہو جاتا ہے گویا اپنی آنکھوں سے دیکھا. بہت سارے لوگ ہم میں سے امریکہ نہیں دیکھے لیکن مانتے نہیں مانتے, امریکہ ہے مانتے نہیں مانتے, اگرچہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھے لیکن اتنے لوگوں سے سنے ہیں امریکہ ہے بول کے کہ اب اس کا انکار کرنا مشکل ہے. تو اسی طرح یہ واقعہ جو ہے عربوں کے اندر اتنا مشہور تھا, ہر آدمی اس واقعے کو ذکر کرتا تھا. تو جب کوئی چیز لوگوں کی زبان پر چڑھ جائے تو نہیں دیکھے تو بھی دیکھنے کے برابر یقین آتا.
تو یہاں پر کیا آپ نے نہیں دیکھے سے مراد کیا آپ کو یقین نہیں ہے؟ یقین دیکھنے سے آدمی کو یقین آتا ہے، اسی طرح سے کوئی یقینی بات معلوم ہے تو گویا وہ دیکھنے کے برابر ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، اللہ تعالیٰ نے ان کی تدبیروں کو ناکام بنا دیا. انہوں جو اللہ کا گھر گرانے کے لیے آئے تھے اس تدبیر کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ناکام کر دیا. لیکن یہ کب ناکام کرے اللہ تعالیٰ؟ جبکہ قریش اپنے بس میں جو ہو سکتا تھا وہ سب کچھ کر لیے، جتنے لوگ ان سے لڑ سکتے تھے لڑے، جتنے لوگ اپنی جان دے سکتے تھے دے دیے، سب کچھ اپنا داؤ پہ لگا دینے کے بعد جب ان کو یقین ہو گیا کہ اس لشکر سے لڑنے کی ہمارے پاس طاقت نہیں ہے تو پھر اب اللہ سے دعا کر رہے ہیں. اس وقت ہمارے ہندوستان کے اندر بھی اور بہت ساری جگہوں پہ بھی مسجدوں پر حملے ہو رہے ہیں، بہت ساری مسجدیں گرائی جا رہی ہیں، توڑی جا رہی ہیں. ہم سنتے ہیں، سننے کے بعد کبھی ہمارے دل میں ایک معمولی سا افسوس بھی نہیں پیدا ہوتا اور اس مسجد کو بچانے کی، اس مسجد کو آباد کرنے کی فکر ہی نہیں ہوتی. اور یہ بول رہے ہیں وہ اللہ کا گھر ہے. ابھی مولانا تفسیر میں بولے، عبد المطلب بولے تھے کہ وہ اللہ کا گھر، اللہ اپنے گھر کی حفاظت کر لیتے ہیں. وہ بھی اللہ کا، بابری مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کی حفاظت کر لیتے ہیں. نہیں، اللہ اپنے گھر کی حفاظت کب کریں گے؟ جبکہ ہم اپنے طور پر پوری کوشش کر لیں، بچانے کی ہر ممکن کوشش کر لیں. پھر ساری کوششیں کرنے کے بعد اگر ہم ناکام رہیں اب اللہ کی مدد آتی ہے. کچھ بھی کرنے سے پہلے اللہ کی مدد آتی بول کے بھروسے کر کے بیٹھ جائیں گے، اللہ کی مدد نہیں آئے گی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ان کی کوششوں کو اللہ تعالیٰ نے ناکام کر دیا اور ان پر پرندوں کا جھنڈ بھیج دیا، بڑی بڑی جماعت پرندوں کی بھیج دیا، اور پرندے ان کو سوکھی کچی مٹی کے کنکر ان پر پھینکتے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا. بھوسا اس کی کیا حیثیت ہے؟ اڑنے والا، وہ بھی بھوسا فوخل ہو، اس کے اندر کچھ بھی نہ ہو، اور زیادہ بالکل اڑتا ہے، بالکل کوئی حیثیت ہی نہیں ان کی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اتنی طاقتور جماعت، اتنا بڑا لشکر، لیکن اللہ کے معمولی پرندوں کے سامنے، معمولی کنکروں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا برباد کر کے رکھ دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اور اس سے اللہ تعالیٰ یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ کوئی حکومت کے نشے میں اترانا نہیں ہے. حکومت کے نشے میں اگر کوئی اترائے گا تو وہ بھی کیا ہوگا؟ برباد ہوگا. ایک آخر میں بات بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ یہ ابرہہ جو تھا یمن کے اندر کلیسا بنایا تھا، کلیسا بہت بڑا بنایا تھا. مقصد کیا تھا اس کا؟ کہ لوگوں کے دلوں سے کعبۃ اللہ کی عظمت ختم ہو جائے اور لوگ یہاں آ کر اس کا طواف کریں، اس کا حج کریں بول کے. یہی مقصد سے کعبہ ٹاور بھی بنایا گیا ہے. مکے کے اندر کعبہ ٹاور ہے، بہت بڑی عمارت، اتنی بڑی عمارت کہ کئی کلومیٹر دور سے کعبہ ٹاور دکھتا ہے. اس ٹاور کا نام کعبہ رکھ دیا گیا. تو حدیث میں آتا ہے کہ اگر آدمی کی پہلی نگاہ کعبۃ اللہ پر پڑتی ہے اور وہ آدمی دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتے ہیں. دشمنوں نے سوچی سمجھی سازش کے تحت کہ آدمی کی نظر پہلے کعبے پر نہ پڑے، کعبے ٹاور پر پڑے اور اس کی اونچائی کو دیکھ کر اس کی تعریف میں لگے اور کعبۃ اللہ کے اوپر نظر بعد میں پڑے. اس مقصد سے کعبہ ٹاور بنایا گیا. دشمن دیکھو کئی سو سال پہلے جو چیز ان کے لوگ کر کے گئے ہیں کلیسا بنا کر، وہ چیز پر آج بھی وہ لوگ عمل کر رہے ہیں. اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنی وہ یاد رکھ کر کہ کعبۃ اللہ کی عظمت کو ختم کرنا، اس مقصد جو ہے کعبہ ٹاور بنایا گیا تاکہ آدمی کی پہلی نظر کعبے پر نہ پڑے، اس پر پڑے اور اس کی تعریف میں آدمی لگ جائے اور اس کی جو ہے خوبصورتی کی آدمی تعریف کرے. اس مقصد سے جو ہے دشمن یہ کر رہا ہے. ہمارا دشمن بہت چالاک ہے. ہم کو قرآن و حدیث کے بارے میں اتنی معلومات نہیں ہے جتنی ان لوگوں کو ہے. وہ قرآن اور حدیث سے چیزوں کو جان جان کر کہ مسلمانوں کو کہاں سے کمزور کیا جا سکتا ہے، وہ چیزوں کو جان جان کر ہم کو کمزور کر رہے ہیں. اور ہم ہیں کہ نہ قرآن پڑھنے کی فکر نہ تفسیر سننے کی فکر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کے ساتھ بڑا گہرا تعلق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کی سمجھ نصیب فرمائے. پچھلی جمعہ میں بھی جیسا اعلان کیا گیا تھا کہ یہاں پر الحمدللہ بالغوں کا مکتب شروع ہوا ہے. تو جو حضرات بڑے بالغ ہیں اور قرآن پاک سیکھنا چاہتے ہیں وہ اگر داخلہ نہیں لیے ہیں تو داخلہ لے لیں اور یہاں پر جو اپنا قرآن صحیح کر لیں. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.